انسان ہے جو انسان یہ نہیں چاہتا میں خانے کعبے کا طواف کروں، میں عزیزان نبی اسلامی صفا مروا کی دوڑ لگاؤں، کون انسان نہیں چاہتا میں عرفات کا نظارہ کر لوں، کون انسان نہیں چاہتا میں منی کا نظارہ کر لوں، کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا اللہ اللہ میں غار ہرا کی آنکھوں سے نظارہ کر لوں، میں غار سور پہاڑی پر نگاہ سے دیکھ لوں، کون انسان نہیں چاہتا میں مقدس بستیاں میں دیکھ لوں، مدینہ منورہ میں دیکھ لوں، روزہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے، اللہ وہ قبرستان اللہ اللہ جنت القبرستان دیکھنے کی ہر انسان کو بڑی تمنا رہتی ہے، ریاض جنت میں بیٹھ بیٹھ کی بڑی انسان کو تمنا رہتی ہے، اللہ اکبر آؤ کے غلاموں آپ کو بتانے ہوں ایک ایسے انسان جو جوتے مرمت کیا کرتا ہے، جوتے مرمت کرنے کا کام کیا کرتا ہے، اس نے سوچا کہ اللہ مجھے دولت دیتا، میں خانے کعبہ کا دیدار لیتا، میں روزہ رسول کی حاضری مجھے ہو جاتی، صحیح اس نے اختیار کیا، اس نے اپنا کام کر کے جوتے مرمت کرنے کے بعد اپنی کمائی کر کے اللہ حلال رزق کمانے کے بعد اپنا خرچہ کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیا، یہاں تک 30 سال میں اس 300 درہم اپنے جمع کیے، حج کرنے کا انتظام کر لیا، کعبہ کا جانے سے ارادہ کر لیا، اللہ عزیزان نبی اسلامیہ نبی کے غلاموں اب دیکھیے حضرات جانے کی مکمل تیاریاں ہو گئی، اللہ محلہ میں چل گیا، بستی والوں کو پتہ چل گیا، رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، انسان حج کو جانے والا ہے، جو جوتے مرمت کرنے والا ہے، اللہ اکبر اب لوگوں کا بڑا جامع امیر ہے، اللہ لاؤ سے انسان کی جو ہے چہرے کی زیارت کر لے، جو خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ عزیزان نبی اسلامیہ رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، اللہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اس کی بیوی نے کہا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس انسان سے کہا اے میرے شوہر اے میرے ستار کہیں اچھا ہوتا، میری گوشت طبیعت کر رہی ہے، اگر ہمیں گوشت مل جاتا مجھے گوشت چاہیے، اب دیکھیے گوشت خوشبو جیسے ہی آئی، گوشت کی محسی پڑوسی کے گھر سے آئی، اب انسان جوتے مرمت کرنے والا جو خانہ کعبہ کا طواف چالا تھا وہ انسان پڑوسی کے گھر گیا اور چلنے کے بعد کہا صاحب تمہارے میں گوشت بنا ہے، تھوڑا سا ہمیں دے دو، میری بیوی کی خواہش ہے کہ گوشت مل جائے، مجھے طبیعت چاہ رہی ہے، میرا جا رہا ہے، اللہ اکبر انسان جس کے ہاں گوشت بنا تھا چیخ لگی، رونے لگا، اللہ اکبر انسان کہتا ہے صاحب رونے وجہ کیا ہے، رونے کا معاملہ ہے، اللہ انسان کہتا ہے بھائی سنو یہ گوشت تمہارے حلال نہیں ہے، تمہارے حرام ہے، ہمارے حلال ہے، کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے، انسان سنو، اللہ اکبر ایک دن نہیں، دو دن، تین دن، چار دن، بلکہ آج پورا ہفتہ گزر چکا ہے، آج سارا عرصہ گزر چکا ہے، میرے بچوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے بچوں کے حلق سے ایک لقمہ نیچے بھی گزرا ہے، موت سامنے بچوں کے نظر آ رہی ہے، بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، اللہ اکبر اب میں جنگل میں گیا، اس جگہ پہنچا جہاں مرے جانور ڈالے جاتے ہیں، میری نظر ایک مرے ہوئے پر پڑتی ہے، میں نے تھوڑا سا گوشت کاٹا اور کاٹنے کے بعد باہر لے آیا، میں نے بیوی کو دیا، اب بیوی وہ گوشت بنایا ہے، اللہ اکبر اللہ اس لیے تمہارے حرام ہے، ہمارے حلال ہے، اس سے ہماری جان بچ جائے، اللہ اکبر لوگ ایسا ہونا، اس انسان کو بڑا خیال آیا، اور آج دیکھیے ہم لوگوں کو چھڑتے ہیں، آج ہم اللہ رب العزت نہیں کہتے ہیں، اور مساکین کو ہم کو حق نہیں دیتے ہیں، اللہ انسان گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد 300 دینا 3 سال اندر حج کرنے کے لیے اپنا پیسہ اکٹھا کیا تھا، اب اسی انسان کو لا کے دے دیے، لوگ بھائی اپنا خرچہ لو، اپنا گھر اچھے سے چلا لو، اللہ جیسی ہی صبح نماز ہوتی ہے، لوگ کے دروازے پر بڑا جمع ہے، بڑے مجمع اکٹھا ہوا ہے، لاؤ انسان کی ہم چہرے کی زیارت کرتے ہیں، نبی کے غلاموں اللہ اب جانے والا تھا، کچھ دیر گزری، دیر کے بعد لوگوں نے کہا ابھی یار باہر آتا ہے، اللہ پتہ چلا اب انسان نے جانے کا ارادہ متے کر دیا ہے، اب ارادہ کا بدیل کیا ہے، لوگوں کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے اس انسان کو خرچہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، یہ غریب لوگ خرچہ کرنا نہیں جانتے ہیں، صاحب ذرا غور کرے، ابھی چند کو یہ شروع ہو رہی، اللہ
اللہ اکبر نبی کے غلاموں حج کا قافلہ چلا گیا اب انسان اپنے گھر میں رہا 300 درہم کی سال کمائی اس غریب انسان کو دے آیا اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی حضرت عبداللہ بن مبارک بھی اس سال حج کے لیے گئے ہوئے تھے حج کرنے کے بعد جیسے خانے کعبہ کا طواف سے فارغ ہو گئے آپ بیٹھے ہوئے آپ کو اونگ آ گئی آپ کو نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اللہ اللہ خواب کے عالم میں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے ہیں ایک کہا کہ اس سال اتنے لوگوں نے حج کا شرف حاصل کیا ہے دوسرے نے کہا 6 حاجیوں نے یہاں آنے کا شرف حاصل کیا ہے تو کہا کہ اللہ نے سال میں لوگوں کا حج قبول کیا ہے فرشتے نے ایک کبھی اللہ نے قبول کیا ہے اللہ اکبر کچھ دیر کی ہے فرشتے نے کہا اللہ نے ایک انسان ہے اس کی برکت سے اللہ نے 6 حاجیوں کو قبول فرما لیا ہے اللہ اکبر حضرت مبارک بن مبارک خواب کے عالم سے بیدار ہوتے ہیں جیسے حضرات محترم کو پتہ چلا کہ وہ انسان ہمیشہ میں رہنے والا ہے آپ ہمیشہ میں جانے کا ارادہ کر لیا اللہ اللہ سواری پر سوار ہوئے آپ نے سنا چلاؤ اس انسان کے نیک آدمی کے چہرے کی زیارت لی جائے اس انسان کے چہرے کا دیدار دیا جائے جس صدقے میں اللہ نے 6 حاجیوں کو قبول فرما لیا ہے اللہ اکبر پتہ لگا جیسے دمشق پہنچے اس انسان کا گھر پتہ معلوم کیا اور پہنچ گئے پہنچنے کے بعد کہا کہ تیرا ہی نام علی بن الموفق ہے اللہ اکبر کہتا ہے حج کا کام کیا کرتے ہو جتنے مرمت کیا کرتے ہو ہاں میرا ہی نام ہے اور میں ہی مرمت کام کیا کرتا ہوں اللہ اکبر آنے والے انسان وجہ ہے معاملات کیا ہے تم پوچھو رہے ہو کہا سنو تم یہ بتاؤ تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے کہ تمہارے صدقے میں اللہ نے 6 حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے جس انسان نے جب اتنا سنا چیخ کر گئی بے ہوش ہو زمین پر گر پڑا اللہ اکبر اللہ عبداللہ بن مبارک بڑے حیران ہیں بڑے پریشان ہیں ڈر گئے یہ انسان چیخ نکل گئی آخرکار روک رہا ہے کچھ دیر گزری ہوش میں آیا آپ وجہ ہے معاملہ کا ہے بہے پتا کیوں نہیں کہا سنو صاحب میں بھی حج کے لیے جانے والا تھا لیکن میرے پڑوس میں ایک انسان تھا ایک غریب آدمی تھا اس انسان کے گھر میں کچھ ذرائع نہیں تھے اس انسان کے بچے بھوک ڈال ہو رہے تھے اور دیکھا میری بیوی حاملہ تھی میری بیوی کو گوشت کھانے کی خواہش تھی اللہ اکبر مر گیا اس انسان کے گھر میں گوشت ہوا میں نے پوچھا اس نے کہا میں نے مردار کا گوشت بنایا ہے تو میرے دل میں یہ گوارا نہیں کیا یہ پڑوسی اس کے بچے بچے رہے بھوک سے نڈال ہوتے رہے میں نے جو حج کو چاہنے والے میں نے درہم کیے تھے 300 درہم میں نے سال کی کمائی اپنے اس غریب بھائی کو عطا کر دیے ہیں اللہ یہی کام میں لیا ہے صاحب ذرا غور کرے اللہ محترم اللہ نے قرآن فرمایا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہر کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب کہ وہ چیز کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب اور پیاری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.